یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. سب سے پہلی بنیاد. پٹھان بعد میں، افغان بعد میں، امریکی بعد میں، فلسطینی بعد میں، کشمیری بعد میں، پاکستانی بعد میں، سعودی بعد میں، سب سے پہلے سارے کے سارے تم ایک باپ کی اولاد ہو. یہ برادریاں، یہ قوم پرستی، یہ لسانیت پرستی ہم نے تمہاری اس لیے بنا دی وقبائل لتعارفوا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی خاندان کی پہچان ہو سکے. اسلام کی حقانیت نہیں آئی تھی آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی جو 25 سال کی گزری، آپ نے عرب و عجم پر اور گرد و نواح پر آپ نے نگاہ ڈالی تو اتنا ظلم کا قوم شکار ہو چکی تھی کہ انہیں میرے عزیزوں واپسی کی طرف آتا دیکھنا ناممکن تھا. ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا تھا کہ واپس اپنی حیثیت کے اوپر آ جائیں گے. ایسے حالات تھے قوم کے. کا دل چاہتا جس کی چیز پہ قبضہ کر لیتا، جو کہ آج ہو رہا ہے. جس کا جی چاہتا جس کی سواری کو اپنے قابو میں کر لیتا. اگر شکار کرنے کو دل کرتا تو زندہ جانور پر تلوار کے وار کر کے جس حصے کا اسے گوشت پسند ہوتا وہ اتار کر قیمہ بنا کے ان کے کبابوں کو کھانے لگ جاتا. ایسا ظلم تھا. تیرا جانور میرے گھر کے آگے سے کیوں گزرا، اس کے اوپر جو لڑائی شروع ہوا کرتی تھی، 1.5 سال تک لڑائیاں چلا کرتی تھی. تیرے اونٹ نے یا تیرے گھوڑے نے میری سواری سے پہلے پانی کیوں پی لیا، یہ لڑائی بھی 100 سال چلا کرتی تھی. جھکنے کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا. تکبر اتنا اندر آ کے بس گیا تھا کہ زمین پر بسنے والے آسمان پر خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گئے تھے. وہ پرانی عادت ان کے اندر آ گئی تھی کہ انا ربکم العالی، کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس وقت دھرتی کے اوپر ہمارے سے بڑا کوئی نہیں ہے. انہی میں چلنا پھرنا بھی انہی میں، اٹھنا بیٹھنا بھی انہی میں، سونا جاگنا بھی انہی میں، معاملات بھی انہی کا میں کرنا. ان کے مال کی تجارت کر کے امین بن کے دوسرے ملکوں کے اندر جانا. یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر انہی لوگوں میں، انہی خاندانوں میں آنکھ کھولی. چل رہا تھا سارا نظام. نبی کی فطرت ہوا کرتی ہے گانے بجانے سے پاک ہوا کرتا ہے. نبی کی فطرت ہوا کرتی ہے بے حیائی سے پاک ہوا کرتا ہے، شرک و زنا سے پاک ہوا کرتا ہے. جوانی کے عالم میں میلہ ہوا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میلہ دیکھنے کے لیے جایا کرتے. 3 دن آپ گئے، آپ کے دل میں بھی خواہش ہوئی میں بھی میلہ دیکھ کے آؤں. فرمایا جب میلے والی جگہ پہ پہنچتے ایسی نیند آپ پر طاری کرتی جاتی. ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی جوانی بھی پوری نہیں اتری تھی. میرے عزیزوں ایسی نیند طاری کر دی جاتی، صبح آنکھ کھلا کرتی اسی جگہ بیٹھے ہوتے، میلہ ختم ہو جاتا. اگلے دن پھر تشریف لے گئے، تیسرے دن پھر تشریف لے گئے. غیب سے ندا آئی محمد ہم نے تیرے وجود کو ان چیزوں سے پاک رکھ رکھا ہے. کہ لوگوں کی گواہیاں اس بارے میں اتنی تھی، کہا کرتے کواری لڑکی کے اندر اتنی حیا نہیں جتنا آمنہ کے لال مکے کے در یتیم تیری آنکھ کے اندر حیا ہے. جب اعلان نبوت فرمایا اس سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوال کیا، کم لبثت فیکم عمری، بتاؤ میں نے تمہارے اندر زندگی کے کتنے سال گزارے ہیں. جنہوں نے پتھر مارنے تھے، جنہوں نے مخالفت کرنی تھی، انہوں نے خود اعلان کیا 40 سال آپ کے گزر گئے. آپ نے فرمایا بڑے نشیب و فراد آئے. یتیمی کا دور میں نے دیکھا، بغیر ماں کے میں پلا، بغیر باپ کے میں پلا. دادا بھی چھوڑ کے چلا گیا تھا، بھائی کوئی نہیں تھا، میرا وارث کوئی نہیں تھا. اور لوگوں اللہ اکبر کوئی ثابت کر کے بتائے ساری زندگی کے اندر کوئی مشتبہ مال، کوئی حرام کا لقمہ میرے منہ میں گیا ہو. کوئی نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوے لوگوں، پورے مکے میں آس پاس کے قبائل میں، بنو سعد کے قبیلے میں، ابوا کے میدان میں، یثرب کی بستی میں، دائیں بائیں کبھی میرے کردار کے بارے میں کسی کی انگلی میرے اوپر اٹھی ہو؟ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں. تمہارے درمیان صلح کے فیصلے کرتا رہا. حجر اسود کا معاملہ آیا تم نے مجھے بلایا، اور لوگوں سارے کے سارے معاملے میں تمہارے درمیان کرتا رہا. تم کواری بچیاں میرے سپرد کر کے جاتے رہے. ایمانداری سے بتاؤ آج تک میری زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہو؟ کہنے لگے یہ بھی نہیں. تو دور کی بات کبھی میں نے شراب کی بوتل کو ہاتھ بھی لگایا ہو؟ نہیں جی. کبھی وعدہ میں نے خلافی کی ہو؟ کہ نہیں.
کہ پھر آج میں اگر تمہارے سے بات کہوں کہ محمد بتا کب ہم نے تیری بات پہ یقین نہیں کیا، اپنی ذاتی اور برادری فیصلوں میں ہم نے تجھے اپنا منصف بنایا، ہم نے تجھے اپنا بڑا مانا سردار بنایا، تیری کرامات کا ظہور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تیرے ہاتھ کا، تیرے وجود کا۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب مکے کی سرزمین پہ بارش نہیں ہوتی تھی، تیرا دادا اللہ اکبر، تیرا چچا عبد المطلب، تیرا چچا ابو طالب تیرا ہاتھ پکڑ کے لے کے آتا اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ تجھے کھڑا کر دیتا، کمر تیری بیت اللہ کے دیوار کے ساتھ لگتی اور تیرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کے آسمان کی طرف کر دیتا اور کہتا خدا تجھے محمد کے چہرے کا واسطہ پانی کی قلت دور کر دے۔ کملی والے ہم کافر ضرور ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم آپ کا چہرہ نیچے نہیں آیا کرتا تھا، آپ کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش آنا شروع ہو جایا کرتی تھی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس چیز کی۔ وہ وقت بھی یاد ہے جب آمنہ کی گود میں آپ نے آ کے آنکھ کھولی، اللہ اکبر، ایسا چراغا، ایسا نور ہو گیا تھا، دیے بجھے پڑے تھے، لالٹینیں بجھی پڑی تھی، اندھیرا اندھیرا تھا، صبح شادی کا وقت تھا، اللہ اکبر۔ آمنہ کی گود میں جو چاند چمکا اس کی چمک آس پاس کے پہاڑوں کے اوپر پڑی اور سارے کالے پہاڑ تیری آمد کی برکت سے روشن ہو گئے تھے۔ اچھا، تو آپ کی اماں کے کیا کہنے، ہماری گھر والیاں بتایا کرتی تھی جب رحم مادر میں آپ ہوا کرتے تھے، 9 مہینے کی زندگی آپ نے اماں کے پیٹ میں گزاری۔ کملی والے جب رحم مادر میں آپ ماں کی کوکھ میں ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، تیری ماں کسی محفل میں جا کے بیٹھ جایا کرتی، میزبان بھی بھول جاتا، مہمان بھی بھول جاتے، سارے کے سارے تیری ماں کے چہرے کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے آمنہ کون سے بیوٹی پارلر کے اندر سج کے آئی ہے، کون سی کریم لگائی ہے، کون سا پاؤڈر لگایا ہے۔ کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی تیرا چہرہ دیکھتے ہیں، اس چاند کے نور میں کمی ہے، تیرے چہرے کے اندر کمی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کملی والے اللہ اکبر، محمد ابن عبداللہ، ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب تیری ماں مجلس میں سہیلیوں میں جا کے بیٹھا کرتی تھی، جس گلی سے گزرتی اس گلی میں خوشبو آیا کرتی تھی، جس گھر میں بیٹھا کرتی تھی کئی دن گزر جایا کرتے جہاں باہر بیٹھ کے ہاتھ لگایا کرتی تھی، حتیٰ کہ دور کی بات ہے جس سہیلی سے ہاتھ ملایا کرتی تھی اس کے ہاتھوں میں بھی کئی دن تک خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب تیرے چچا پر حالات کچھ سخت آ گئے تھے اور کھانے کی قلت کم ہو گئی تھی، تیرا چچا کثیر العیال تھا، بال بچڑ دار تھا، 10 سے زیادہ یکم و پیش بہن بھائی تھے، جب چنگیری کے اندر روٹیاں کم ہوا کرتی اور دیگڑی میں سالن کم ہوا کرتا، تیرا چچا تیرا ہاتھ پکڑ کے تیرے گھر سے لے جایا کرتا اور اپنے دسترخوان پہ جا کے بٹھا دیا کرتا۔ محمد جس پیالے میں تو ہاتھ لگاتا کھانے والے رج جایا کرتے تھے، تیرے ہاتھوں کی برکت سے سالن میں کمی نہیں آیا کرتی تھی۔ ہم گواہ اس چیز کے کہنے لگا میں اس بات کے گواہ ہے جب بصرہ کی طرف تجارت کا سامان لے کے گئے، ایک راہب اپنے خیمے سے باہر نکلا تھا، اپنے قلعے سے ایک راہب باہر نکلا تھا، اس نے تیرا چہرہ دیکھ کے کہا تھا ھذا رحمت للعالمین، اور یہ نوجوان بچہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ القریب ساری کائنات کے لیے رحمت کا پیغام لے کے آئے گا۔ پھر اس کی انگلی نیچے نہیں آئی تھی، اس نے کہا تھا ھذا سید المرسلین، یہ تمام رسولوں کا سردار بن کے آئے گا۔ ہم بڑے واقف ہیں آپ سے۔ اگر اتنا میری ذات پر، میرے کردار پر اعتبار کرتے ہو، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، اسلحے سے لیس ہے، مسلح سے مسلح آ رہا ہے، بتاؤ میری بات پہ یقین کرو گے؟ سارے مکے کے کافر جنہوں نے بعد میں ہاتھوں میں پتھر پکڑے کہنے لگے ہاں ہم تیری بات پہ یقین کریں گے، کیونکہ آج تک تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو کہا وہ ہو کے رہ گیا۔ اللہ اکبر، ہماری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔